نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وتبعہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ ومحبیہ ومعملین اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیز بچوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور چاروں طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سیرت طیبہ کو کل نہیں، کچھ گوشے سیرت طیبہ کے ہم بھی بیان کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی جو کچھ بیان کرے گا اس سیرت طیبہ ہی کا کوئی گوشہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو ہر شعبے کی تعلیم دی ہے۔ زندگی کوئی معاملہ کہیے، مسئلہ کہیے، ایسا باقی نہیں رکھا ہے جس کے اب تکمیل کی ضرورت ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میرے آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ معنی ایک نمونہ جس کو دیکھ کر دوسری چیزیں تیار ہوتی ہیں، اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ بنیاد سے اسن سے ہے اسوتن، بنیاد آئیڈیل، قابل تقلید، نمونہ، اسے آپ کہیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ صرف ربیع الاول کے مہینے کے لیے خاص تھوڑا ہی ہے، سال بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے زندگی میں جو کوئی معاملہ جب کبھی پیش آئے، جیسا چھوٹا بڑا، اور آدمی اس معاملے میں رہبری حاصل کرنا چاہے کہ اس معاملے کا حل میں کیسے کروں، تو اس کو فوراً سیرت میں چلے جانا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مشکل کا حل ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔
ایسی ہماگیر شخصیت شاید اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، نہ پیدا کریں گے۔ ہر طرح کا کمال، بلکہ اکمل طریق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ بہت سے انبیاء تو وہ تھے جن کے واسطے جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، تو وہاں اگر اس سلسلے کی رہبری حاصل کرنا چاہیں گے کیسے حاصل کریں گے؟ بعض انبیاء جنہوں نے ازدواجی رشتہ ہی قائم نہیں کیا، تو وہاں آپ ازدواجی رشتے کی رہبری حاصل کرنا چاہیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، تو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یعنی بہت سے ایسے پہلو تشنا ہیں دیگر انبیاء کی حیات میں، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ شریعت کامل تھی، وہ نبی کامل تھے، لیکن اکمل شخصیت، اسی لیے خلت کے باب میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اور میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خلیل بنایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، بلکہ حبیب اور خلیل۔ لیکن خلت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت اکمل درجے کی ہے۔ کہاں لکھا ہے، کیسے معلوم ہے؟ کہاں؟ قیامت کے دن لوگ در در بھٹکیں گے، انبیاء کرام کے دروازوں پر جائیں گے، اس میں بھی آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء کرام میں بھی انہی انبیاء کے دروازوں پر لوگوں کے جانے کا تذکرہ ہے جو اولو العزم من الرسل ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر جتنے انبیاء ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، ان کے دروازوں پر جائیں گے، لیکن سب اپنا کوئی مسئلہ یاد کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ آئیں گے، یہ سب اولو العزم، نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 انبیاء اولو العزم من الرسل، انہی کے یہاں جانے کا تذکرہ بھی ہے کہ بھئی یہ سب سے زیادہ اللہ کے یہاں مقام رکھتے ہیں تو ان کے یہاں جائیں، لیکن سب نفسی نفسی کہیں گے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس موقع پر اپنے ثلاث کذبات ان کو یاد کریں گے کہ نہیں، میرا مقام نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رہبری کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، کہ ہاں شفاعت میں کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں شفاعت کروں گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نقطے کی بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے امت کے رہبری محمد الرسول اللہ کی طرف نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے نبی لوگوں کو کیوں بھٹکایا ادھر 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 ادھر، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کہا کہ اصل میں اس امت کو تو اپنے نبی کا مقام معلوم ہے، لیکن دوسری امتوں کو ابھی مقام معلوم نہیں تھا۔ اللہ پاک میدان محشر میں سب کو یہ باور کرائیں گے کہ سب سے عالی شان کوئی نبی ہیں اللہ کے مقرب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو کل امتوں کے درمیان آپ کا مقام واضح کرنے کے لیے اللہ پاک ایک دم سے رہبری کہاں کی نہیں کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے قلوب میں الہام و القاء ہوگا کہ آدم کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے نوح کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، کہ سب جا رہے ہیں اور سب کو یہ ہو رہا ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتا، ان سے نہیں ہو سکتا، ان سے نہیں ہو سکتا، اور آخر میں آپ کہیں کہ انا لہا، تو سب کو یہ ہو جائے گا کہ واہ بھائی واہ، نبی تو یہ ہیں، مقام تو ان کا ہے اللہ کے یہاں، جن کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی باک نہیں، کہ میں اللہ کے حضور ہے، اپنے مقام پر اعتماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اللہ پاک یا میرا وہ مقام ہے کہ میرے واسطے کوئی مانع اور کوئی حائل نہیں، سیدھے آپ شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے، اولین و آخرین رشک کریں گے اس وقت۔ تو یہاں بھی ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خلت کی صفت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی ہے، لیکن خلت محمدی بڑی ہوئی ہے خلت ابراہیمی سے۔ لہذا جن اوصاف میں اشتراک ہے دیگر انبیاء کے ساتھ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمادارن، تو تنہا داری، تنہا داری تو ہے، لیکن اس میں بھی فوقیت و فضیلت اس مقام میں بھی کس کو ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لاٹھی مارتے تھے، پتھر سے چشمے بہتے تھے، کہ تمہارے نبی تو لاٹھی سے پتھر سے چشمے نہیں بہاتے تھے، کہ ہمارے نبی کی تو انگلی سے چشمے بہتے تھے ہمارے نبی کی تو انگلیوں سے چشمے بہتے تھے، ان کو پتھر لاٹھی کی ضرورت نہیں تھی کہ لاٹھی لاؤ، پتھر لاؤ، پھر اس پر مارو چشمے بہے، نہیں، ہمارے نبی تو برتن میں ہاتھ رکھ دیا، دندانے کیا ہے انگشت ہائے مبارک سے پانی کے چشمے بہ پڑے، پھوٹ پڑے، ہے نہیں؟ تو ہے اشتراک، لیکن اس میں بھی بڑا ہوا مقام کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمارے سیرت نگار جو ہے وہ اس پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ کوئی نبی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، ہمارے نبی سے آگے کوئی بڑھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی نہیں بڑھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں کمال تھا، اژدہا بن جاتی تھی، میرے نبی کی استوانِ حنانہ میں کمال تھا کہ وہ آپ کی جدائی پر ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے بچہ ماں کی جدائی پر روتا ہے۔ کہاں لاٹھی کی ضرورت ہے؟ لاٹھی تو اژدہا بن جاتی، لیکن لاٹھی کا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے اتنی محبت کرنا، یہ کہاں ثابت ہے؟ یہ ثابت نہیں۔ اس سے میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میرے آپ کے نبی، بلکہ کل کائنات کے نبی، صرف میرے آپ کے نہیں، الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عالم کی طرف، اس لیے اس وقت کا یہودی، نصرانی، ہنود، کفار و مشرکین، دہریے اگر تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن دعوت ان کی طرف بھی ہے۔ اللہ نے کافۃ الناس فرمایا ہے بشیر و نذیرا، لہذا مجھے آپ کے واسطے جیسے بشیر و نذیر ہیں، ویسے کافۃ الناس الی یوم القیامہ بشیرا و نذیرا ہے۔ آپ کی نبوت کی جو ہماگیری ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، جہاں بہت سی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، وہاں یہ آیت بھی الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، چاہے کوئی مانے نہ مانے، اپنا مقدر، ہم کیا کریں؟ وہ امت دعوت ہے اور فضل الہی سے ہم امت اجابت ہیں۔ الحمدللہ
علی دین الاسلام و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی کل زندگی میرے آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہر مشکل کا حل، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، انتہائی رنج و صدمے کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اب اس کو تسلی حاصل کرنا، کب میں کیسے اس مصیبت سے نکلوں؟ کہ جاؤ سیرت میں، سیرت کا مطالعہ کرو۔ میرے نبی کے بیٹے انتقال کر گئے ہیں، اس وقت جو آپ نے عمل کیا اس کو عمل کر لو، سب غم کافور ہو جائے گا، وہ عمل کر لو۔ بیٹی کی شادی ہے تو کیسے کریں؟ کہ جاؤ سیرت میں، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ نماز میں یا روزے میں یا حج میں یا زکوٰۃ میں نہیں، ہر شعبے میں، چھوٹا بڑا گھریلو معاملات، بیوی سے تکرار ہو گئی، کیا کریں؟ کہا جاؤ سیرت میں، جاؤ، چلے جاؤ۔ دو چار بیویاں ہیں اور ان میں آپس میں تکڑاؤ ہوتا رہتا ہے، کیا کریں؟ کہا جاؤ سیرت میں۔ کوئی موقع ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے آپ علیہ السلام نے جس میں مجھے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہو، نہیں، تنہا نہیں چھوڑا ہے، رہبری بھی ہے کہ بھائی ایسا ہو تو ایسا کرنا، ایسا ہو تو ایسا کرنا، ایسا ہو تو ایسا کرنا۔ ایسا ہی کرنے میں میری آپ کی خوبی ہے، میری آپ کی خیر ہے، اور نہیں تو پھر خیر نہیں ہے۔ ہاں، پھر خیر نہیں ہے، واقعتاً نہیں، اللہ کے یہاں بھی خیر نہیں ہے اور یہاں بھی خیر نہیں۔ اتنا مسئلہ وہ الجھتا ہے، خلاف سنت جو آدمی عمل کرتا ہے تو اس کا مسئلہ اتنا الجھتا ہے کہ وہ گٹھی سلجھنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے جب سنت کے خلاف چلتا ہے۔ سنت کے خلاف شادی کی، اب بے فائدہ اسراف کیا، تبذیر کیا، اب قرضہ ہو گیا یا بہت دولت ایک دم ادھر ادھر ہو گئی، اب پھر جب ہو گئی تو پتہ چلا اب اندر سے اس کا کوئی حل ہے نہیں۔ سیدھے جاؤ، اکثر النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، اتنا کیسا ارشاد ہے، کچھ میرے آپ کے لیے تھوڑا ہی ہے، کل کائنات کے لیے۔ ہندو بھی اگر اس اصول پر عمل کرے گا تو وہ بھی اس کا فائدہ پائے گا، ہاں کافر بھی عمل کرے گا اس کا فائدہ پائے گا۔ یہودی اگر چاہے، نصرانی چاہے کہ نکاح کے سلسلے میں رہبری حاصل کرے، ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں نہیں ہے۔ اپنے نبی کے 5 اقوال مستند متصل سند کے ساتھ کسی کے پاس نہیں۔ 5 حدیث بھی موسیٰ علیہ السلام کے کسی کو چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ فرمایا تھا، اور یہ سلسلے وار چلا آ رہا ہے۔ عاجز، جاؤ پوچھو کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے۔ وہ ڈاکٹر اسپینگر نے الاصابہ کو ایڈٹ کیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ 2 باتیں اس امت کی بہت عجیب ہیں۔ ارے اس امت کی کوئی بات جو ہے خلاف عجیب ہے ہی نہیں، عجیب ساری باتیں عجیب ہے، لیکن کم وقت مجھ کو 2 ہی نظر آ رہی ہے، چلو 2 ہی صحیح، 2 باتیں اس امت کی عجیب ہے۔ کیا باتیں عجیب ہے؟ کہ اس امت نے ایک شخص کی سیرت، اس کے اقوال احوال کی حفاظت کے واسطے 5 لاکھ آدمی لگ گئے، 5 لاکھ آدمی لگ گئے، یعنی جو روایات ہیں کتب احادیث میں، اس میں 5 لاکھ روات ہیں،
جو احادیث کو سلسلے وار نقل کر کے میرے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات اس نے نکالی۔ وہ تو عدو مبین ہے وہ تو، لیکن چارے کار نہیں ہے میرے بھائی، اعتراف کیے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا ہے، اس نے یہ کہا۔ اور دوسری عجیب بات یہ فرمائی کہ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ پھر اس امت نے ان 5 لاکھ آدمیوں کے احوال کو محفوظ کر دیا۔ ہر راوی کا نام، ہر راوی کا رہن سہن، ہر راوی کا خاندان، قبیلہ، اس کی سیرت، اس کا مقام، جائے ولادت، جائے پیدائش، اور وفات کب ہوئی، کہاں ہوئی، کہاں مدفون ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ویسے تھوڑے محدثین تھے، ہر کس و ناقص سے روایت لیتے تھے۔ یا 5 لاکھ تو بہت مستند ایک دم، اس لیے کہ محدثین حدیث کی تلاش میں نکلتے تھے اور معلوم ہوتا فلاں جگہ حدیث ہے تو اس کے اتنے چکر پھیرے لگاتے تھے کہ وہاں کے مقیم لوگوں کو وہم ہو جاتا تھا کہ اپنی بچی کا رشتہ دینے آ رہے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کی چھان بین کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک محدث گئے، بہت مشہور قصہ ہے، حدیث لینے کے لیے، تو جن سے حدیث لینی تھی ان کو دیکھا کہ ان کا جانور بھاگ گیا ہے، تو ایک چھوٹی سی ایک پتیلی ویسی لے کر، ڈبہ لے کر اس کو بلا رہے کہ جانور یہ سمجھ کے آ جائے کہ مجھ کو کھانا ملے گا اس میں سے۔ تو یہ محدث نے کیا کیا؟ انتظار نہیں کیا کہ وہ آئے جانور پھر آ کر حدیث بیان کریں گے، نہیں، پہلے ان کے ڈبے میں جھانک کر دیکھا کہ اس میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، بھائی دانا پانی ہے یا نہیں ہے، وہ جا کر پہلے دیکھا، اور دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا، تو بھاگ گئے وہاں سے۔ حدیث نہیں لی کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یہ حدیث لینے کے قابل نہیں ہے میرے بھائیو۔ اس طرح حدیث لی تو یہ 5 لاکھ افراد وہ ہیں جو کھڑے افراد، جن کے باب میں تحقیق ہو گئی کہ یہ صحیح روایت بیان کرتے ہیں۔ ایسے 5 لاکھ افراد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم تک پہنچایا، اور ان 5 لاکھ افراد کے احوال کتب اسماء الرجال میں اس وقت موجود ہے۔ اسماء الرجال کی اتنی جلدیں، دیکھ کے آدمی ہیبت کھا جائے کہ یا اللہ اس کو کیسے پڑھیں گے، اس لیے مسلسل پڑھنا تو شاید و باید کوئی ہوگا اللہ کا بندہ، لیکن ہمیں کبھی کسی روایت کی ضرورت، راوی کی حالات کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ لکھتے بھی نہیں تھکے سارے، اس لیے کہ ان کو تو یہ تھا، فکر تھا کہ میرے نبی کے اقوال و احوال بیان کرنے والوں کے باب میں اگر کسی نے کوئی کیچڑ اچھالنا شروع کیا تو کیا ہوگا، اس لیے سب کے حالات بیان کر دیے۔ ہاں، ایسے لوگ سیرت نگار، ہمارے مولانا احمد صاحب بیان کر رہے تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ سیرت نگار ہیں کتنے، سیرت نگار ہیں کتنے۔ تو انہوں نے کسی کے حوالے سے بتلایا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ 29,775 تقریباً جنہوں نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ سیرت آپ کی لکھی۔ تو گویا آپ کی کتب سیرت کتنی ہیں؟ 29,775 تو خالص الگ الگ کتابیں لکھنے والے اتنے مصنفین ہیں جو آپ کی سیرت کے لکھنے والے ہیں، اور وہ بھی تو ایک تلاش و تحقیق کے مطابق، ورنہ اور کتنے ہوں گے جن کے جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوئی ہوگی، وہ کتنے ہوں گے۔ صرف جوتی مبارک پر 55 کتابیں ہیں، جوتی مبارک پر، صرف جوتی مبارک پر، بتلائیے کوئی ہے دنیا کا ریفارمر، کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ، کوئی نہیں، کوئی نبی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی چپل کیسی تھی، جاؤ یہودی سے پوچھو،
وہ ایسے ہی سمن بکمن عمیٌ ہو جائے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھو تو بعد میں پیدا ہوئے، عداوت کر کر کے تو ان کو دکھ کر دیا، ان کو تختے دار پر لٹکانے کے واسطے وہ محنت کر رہے تھے۔ اس امت کو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا پتہ کیا ہو؟ اس امت کا طر امتیاز ہے، اور اس نبی کا طر امتیاز ہے کہ اللہ پاک نے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی قلوب پر اللہ نے نظر ڈالی، اور ان میں سو بہترین قلوب تھے، ان کا انتخاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے واسطے فرمایا۔ کسی نبی کے واسطے ہے نہیں۔ نبی کے اصحاب ہیں تو 12 ہیں جو انصار اللہ والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے تو موسیٰ علیہ السلام کو پریشان ہی کر دیا، زندگی پر سکون و چین کا سانس ہی نہیں لینے دیا، ہر وقت اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اللہ اکبر، آپ ہمارے واسطے ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کا معبود ہے۔ اور یہی دکھتی رکھتی بنی اسرائیل کی سامری نے پکڑ لی۔ جب ادھر گئے ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے کلام کرنے کے لیے جانا تھا، تو جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے، یہ معلوم ہونا چاہیے، پیدل چل کر نہیں گئے۔ اور سامری نے اس وقت اس گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے کی مٹی لے لی تھی، اس وقت نہیں، دریا پار کرتے وقت نہیں، اس لیے کہ وہ تو افراتفری کا عالم تھا۔ سامری بھی اپنی جان بچانے کے واسطے کہیں بھاگ بھوگ ہو رہا ہوگا، وہاں مٹی کہاں سے لیتا جی؟ وہ تو نفاق تھا، لیکن اللہ نے جو اس ایمان کا اظہار کر رہا اس کو پار لگا دیا۔ پھر ابتلا مقصود تھا بنو اسرائیل کا، تو اس وقت اس نے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے دیکھا کہ وہ ہریالی ہو رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ اس جانور میں حیات ہے، لہذا اس کی حیات کا اثر جو ہے وہ یہاں ضرور آئے گا۔ وہ براق تھا، فرس الحیات تھا وہ، تو اس نے مٹی اس وقت لی تھی، اور پھر اس کو معلوم تھا کہ ان کو اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ کی درخواست کر چکے ہیں، تو ان کو اب اس راستے سے گم کرنے میں کوئی زیادہ مشقت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے بچڑا بنا، اور بچڑا بھی یہ جو یہودی، یہ جو فرعونی تھے، فرعونی قوم جو تھی، قبطی جو تھے، وہ بچھڑے کی پرستش کرتے تھے، گائے کی پوجا وہ لوگ کرتے تھے۔ مناسبت ہے نہیں ہے؟ اشد الناس عداوۃ الذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، یہود بھی گوشالہ پرستی کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے چونکہ یہ محکوم لوگ تھے، فرعون کی ان پر حکومت رہی، زیادتی رہی، اور ہر محکوم قوم میں حاکم قوم کے اثرات آ جایا کرتے ہیں، تو یہ اثرات ان میں تھے۔ جیسے انگریز گیا یہاں سے، لیکن انگریز اپنے اثرات چھوڑ کے گیا ہے، اس لیے دیہات میں بھی دکان ہوگی تو بورڈ انگریزی میں ملے گا۔ اللہ کے بندے، اس کو کون سمجھتا ہے، کون پڑھتا ہے؟ لیکن وہ محکوم قوم پر حاکم قوم کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے انگریزی کی جتنی اہمیت اس قوم میں ہے آپ کو شاید نہیں ملے۔ 2 لفظ انگریزی کا بولنے والا ملے گا، ایسے مروب ہو جاتے ہیں، ارے بھائی عربی کی جو ہے قدر و قیمت ہے دنیا میں بھی اور اللہ کے یہاں بھی، وہ انگریزی کی کہاں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے؟ تو وہ چونکہ مغلوب قوم تھی، مقہور قوم تھی، اس لیے ان میں بچھڑے کی پرستش کے اثرات تھے۔ جب بھی وہاں درخواست کی تھی جل لنا الہا کما لہم آلہہ، اب نبی سے شرک کی درخواست کر رہے ہیں، بت سازی کی درخواست کر رہے ہیں، وہ تو بت شکن ہوتا ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ تو وہاں سامری نے دیکھا کہ ان کو اس راستے سے گمراہ کیا جا سکتا ہے، سارے زیورات جمع کر کے بچھڑے کا
ایک قالب تیار کیا اور اس میں وہ مٹی ڈالی تو وہ بھائیں بھائیں آواز کرنے لگا، جیسے بچڑا بھونک کرتا ہے آواز کرتا ہے، اور کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہا یہ تمہارا الہ۔ موسیٰ کہاں الہ تلاش کرنے گئے، الہ تو یہاں ہے، پھٹک گئے، وہ بھول گئے، بھول سے ادھر ادھر بھوگ رہے ہیں۔ جب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ان کا الہ ہے، جب آئیں گے تو تجھے پتہ چلے گا کہ کیسا الہ ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، میرے بچوں، سیرت بہت عجیب مضمون ہے، اور سیرت الانبیاء کے ساتھ ساتھ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے بھی سیرت کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ بھئی جب اسوۃ حسنہ ہے تو اسوہ حسنہ ہر چیز میں، میرے اندر حسد کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اب میں اس کا علاج چاہتا ہوں، جاؤ سیرت میں، لا حسد الا فی اثنین، کہ حسد کرنا ہو تو ان دو میں کرو، یا اس میں بھی حسد کی گنجائش نہیں ہے، رشک کرنا صحیح ہے، یا جاؤ اور حدیث میں ارشاد گرامی دیکھو کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ہائے رہے بری نہیں ہے۔ اب کون چاہے گا کہ ساری نیکیاں اتنی محنت سے کی ہیں برباد ہو جائیں؟ وہ یہ تھوڑے ہے کہ 10 سال حسد کرو گے تو نیکیاں برباد ہوگی، 1 ساتھ کے حسد سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے نہیں ہے۔ تو اب جو آدمی دل رکھتا ہے، جس کو کچھ آخرت کا تصور ہے، وہ تو چونک جائے گا کہ اچھا اتنی بڑی بیماری ہے، اور پھر اس میں راحت نہیں، ہر دم آدمی پریشان رہتا ہے، اور ہوتا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ لاکھ ہم وہ کتنا ہی ہم کسی کا برا چاہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، اس کی تقدیر اس کے ساتھ ہے، میری تقدیر میرے ساتھ ہے، سب مقدرات ہیں۔ اس لیے بھائی، اللہ نے جس کو جو دیا اس پر قناعت کرو، اور اسی میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بھئی کوئی بہت بڑا مالدار ہو جانا یہ مغفرت کی ضمانت تھوڑا ہی ہے، کوئی بہت بڑا علامہ ہو جانا مغفرت کی ضمانت تھوڑا ہی ہے، نہیں، مغفرت کی ضمانت تو اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہوں گے تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو ہے، لیکن وہ یہ سارے گندے اعمال لے کر گیا ہے تو کیا ہوگا؟ حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ انکلیشور کی دارالحدیث کی افتتاح میں آئے تھے، انہوں نے فرمایا تھا، ایک بات ان کی عرض کرتا ہوں کہ اس مدرسے میں جھاڑو دینے والا اگر اخلاص کے ساتھ جھاڑو دیتا ہے، اور بخاری شریف پڑھانے والا ریاکاری کر کے بخاری شریف پڑھاتا ہے، تو یہ جھاڑو دینے والا اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن بڑھ جائے گا، یہ رہ جائے گا، یہ پیچھے رہ جائے گا، ہے نا؟ ہاں، اخلاص سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہاں سنت ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اخلاص نیت کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمائے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اے ولا یرائی بعبادت ربی، ریاکاری عمل میں داخل نہ کرے، ہے سنت رسول نہیں ہے۔ ہاں، ہم لوگ ایک دوسرے کے ٹوہ میں رہتے ہیں، حالات معلوم کرتے ہیں، دیکھو ذرا فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، ہاں بس ایک دن ہم لوگوں میں زیادہ رہتا ہے، مقابلہ بازی بہت رہتی ہے، ہاں، ایک دوسرے کو کیسے گرا دیں، ہم ایسے ایسے سازش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سازشی لوگ بھی عاجز ہو جائیں، ایسی سازش کرتے ہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟
ہاں، اب جب اس مرض کا احساس ہو، اللہ کرے ہو، خدا کرے مرض ہی نہ ہو، لیکن اگر ہے اور احساس ہو تو کیا کریں گے؟ جاؤ سیرت میں چلے جاؤ، سیرت میں اس کا حل موجود ہے۔ کہ کہاں حل موجود ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی باتیں مجھ کو نہ پہنچایا کرو، ایک دوسرے کی باتیں مجھ کو نہ پہنچایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان جب پہنچوں تو میں سلیم الصدر ہو کر پہنچوں، میرا سینہ سب کی طرف سے خالی ہو۔ کہاں کا بغض، کہاں کی عداوت، کہاں کا حسد، کہاں کا کچھ۔ اس لیے بزرگوں کی عادت مختلف رہی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب کوئی ایسی بری باتیں کسی کی لے کر جاتا تو کیا فرماتے؟ نہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ سب سن لیتے اور کہہ دیتے نہیں وہ ایسے نہیں ہے، جاؤ سارا پانی خاک میں مل گیا سب ہے، نہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ پوچھتے جو آپ اس کے بارے میں بات کہتے ہیں، اس کو میں بلاتا ہوں، اس کے سامنے بات کہو گے؟ اس کو میں بلاتا ہوں، اس کے سامنے تمہیں یہ بات کہو گے تو سمجھوں کہ واقعی آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اب کون ہوگا؟ کوئی ہمت کرے گا اس کی؟ ہمارے بزرگوں نے اس سے بچنے کے مختلف طریقے اختیار کیے۔ کسی کو اتنا قریب نہ کرو کہ وہ آپ کو ادھر ادھر کی باتیں لا کر آپ کے کان میں بھرتا رہے۔ اتنا آزاد کسی کو مت رکھو، اپنا وقار باقی رکھو، اپنا تقوی طہارت باقی رکھو۔ خامخواہ کسی کے ساتھ اتنا کھلا تعلق کر لینا بچے کے ساتھ کہ وہ جو چاہیں آپ سے کہہ دیں، اور آپ وہ جو لائے اس کی بات کو آپ تسلیم کر لیں اور اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے لگیں، ہے میرے بھائیو کتنی اہم بات ہے۔ اور سارا انتشار ختم ہو جائے گا، اخوت قائم ہو جائے گی سب میں اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ لیکن ملے گا کہاں سے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے واسطے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی کر کے تو دیکھے۔ ابھی ایک جگہ گیا تھا میں، وہاں باہر ڈولی گیا تھا، تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی، ابھی لونا والا گیا تھا، وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا چاہیے۔ یہ اصول ہے، ہر چیز کی جڑ ہے۔ محبت جو ہے ایسے سمجھو کہ بہترین چارج شدہ بیٹری ہے کہ پھر وہاں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے بلب پنکھے خود بخود روشن ہو جائیں گے، گاڑی اپنی رفتار سے چلنے لگے گی، بیٹری چارج ہے تو چلے گی نہیں چلے گی۔ تو محبت کیا کرتی ہے؟ مومن کی بیٹری کو چارج کر دیتی ہے، محبت بیٹری کو چارج کر دیتی ہے۔ محبت کرنے کی دو ہی جگہ ہیں، اللہ پاک ہیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ورنہ اس جہاں میں کیا نبھائے گا کوئی ایک سے ایک؟ دل کے دو حرف ہیں وہ بھی جدا ایک سے ایک، دال اور لام الگ الگ، اس کو ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ کون کس کی ساتھ تعلق، کون محب صادق تم کو اس عالم میں ملے گا؟ اس لیے سب دھکوسلے ہیں، خام خواہ کی باتیں ہیں کہ یہ میرا خاص ہے اور فلاں میرا خاص ہے۔ نہیں میرے بھائی، کوئی کسی کا خاص نہیں ہے۔ آج دنیا میں مطلب پرستی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اپنا مطلب نکالتے ہیں بس اور کچھ نہیں۔ جہاں اپنا مطلب نکل گیا، تو کون اور میں کون ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اتنے بڑے محسن بھی اگر ہو کوئی کسی کا، لیکن موقع پڑتا ہے تو اس کو بھی دھکا لگا دیتے ہے۔ مطلب پرستی کا دور ہے۔ محبت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اللہ کے پاس، اللہ کے نبی سے محبت کرو،
اور انہی کی محبت کا مرادف اپنے اساتذہ سے محبت کرنا ہے۔ محبت کرنا کا مطلب تھوڑے کہ بہت ان کے گھر ہی جاتے رہو، یہی محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی، یہ نہیں ہے۔ گھر بہت جانا بھی کبھی فتنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ان کو کوئی ایسے ہاتھ نہیں رکھ سکتا پھر کہ فلاں کا خادم ہے۔ محتم صاحب بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے کچھ کہیں گے، یہ تو فتنہ کر دے گا، مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں خدمت سے ہی الگ کر دیا سب کو۔ کوئی تو اپنا کام کرو، محنت سے پڑھو، یہی ہماری خدمت ہے، سب سے بڑی خدمت یہی ہے۔ فوائد بہت ہیں ہاں، لیکن بھئی وقت نہیں، اب کیا کریں گے، یہ ہے مسئلہ۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ضرورت محبت کی ہے۔ محبت کا قصہ اگر آپ سنیں گے، اتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے، وہ قصے پڑھنے کے، وہ قصے پڑھو تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت پیدا ہو جائے۔ وہی تو اصل ایمان ہے، وہ سب کچھ ہے، اور وہ مل گئی تو دنیا میں جنت ہے۔ جنت تو ملے گی جب ملے گی، وہ سب کو انشاءاللہ ملے گی، لیکن اب جو ہے اس وقت جنت چاہیے تو سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اپنا 5 فٹ کا وجود ہے نہیں، اس پر سیرت کو نافذ کر دو۔ بھئی کوئی بہت بڑا ملک کا حاکم ہو، شہنشاہ ہو، اس کو سیرت نافذ کرنا ہو تو مسئلہ ہوگا اس کے لیے، لیکن میں اپنے اس کا تو میں حاکم ہوں نہیں ہوں، یہاں سے یہاں تک کا میں بادشاہ ہوں نہیں ہوں، جو نافذ کرنا چاہوں کر دو۔ اس پر سیرت کو نافذ کر دو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ محمدی ہے، محمدی ہے۔ شراب پیتا ہے نہیں آدمی، شراب تو بچہ کہہ دیتا ہے کہ پیا ہوا ہے نہیں ہے؟ ہاں، تو شراب محبت پی لو تاکہ ہر دیکھنے والا کہہ دے کہ محمدی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ محبت کی ضرورت، اور اس محبت کا تعلق سیرت کے مطالعے سے ہے۔ جتنا مطالعہ کرو گے، گھر کا ماحول جتنا سیرت کے مطابق بناؤ گے، اتنا بچے میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے اس کو قصہ سنایا تھا، بہت مشہور قصہ ہے، شاید کبھی یہاں بھی سنایا ہو، جنگ بدر کا قصہ۔ جنگ بدر میں ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے لگا دیے تو 3 آدمی ایک ساتھ رکھے تھے، ایسے ایسے ایسے۔ تو ابن عوف نے اپنے داہنی طرف دیکھا تو نوآموز جوان سا بچہ نظر آیا، ادھر دیکھا تو ایک بچہ ایسے نظر آیا۔ وہ اندر کہنے لگے، ان کا بیان ہے کہ میں دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ، کوئی مضبوط آدمی میرے ساتھ ہوتا، موقع پر کام دیتا، یہ بچوں کو تو مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا، یہ مجھے کیا سنبھالیں گے یا میری کیا تعاون نصرت کریں گے۔ وہ سوچ رہا تھا میں، اتنے میں ایک بچے نے میرا دامن کھینچا ایسے، چچا جان یا عم کہتے ہو تو، کہا کیا ہے بیٹا؟ کہا کہ وہ ابو جہل کہاں ہے؟ اب ابن عوف کو تعجب ہوا کہ بچہ ابو جہل کا کیا کرے گا؟ کہا بیٹا تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آج اگر وہ مل گیا تو وہ دیکھ لے گا ہم رہیں گے یا وہ رہے گا، قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، کیا وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ اتنے میں دوسرے بچے نے ادھر سے دامن کھینچا کہ چچا جان، کہا کیا ہے بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ کہا ابو جہل کہاں ہے؟ ایک ہی بات، کہ تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا آج اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کہا اچھا۔ ابن عوف کے حوصلے بلند ہو کے، کیا اللہ، ہمارے بچوں میں حوصلہ ہے، اتنا زبردست حوصلہ ہمارے بچوں میں ہے۔ ہاں، اتنے میں ابو جہل نظر آیا ٹہلتا ہوا لشکر میں۔ تو ابن عوف نے بچے سے کہا دیکھو بیٹا، وہ نظر آ رہا ہے تمہارا مطلوب، تمہارا مقصود وہ نظر آ رہا ہے، وہ ابو جہل ہے، اسے بھی کہا وہ ابو جہل ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بچے چیل کی طرح جھڑ پہ ایک دم سے کوٹ پڑے، ٹوٹ پڑے ابو جہل پر،
وہیں اس کا کام تمام کر دیا، بچوں نے کام تمام کر دیا۔ فرعونیت تھی نہیں، اس امت کا فرعون تھا، اللہ نے بتلا دیا کہ تجھ کو تو ہمارے نبی کی امت کے بچے ہی کافی، تو کیا کر لے گا، تو کیا لشکر لے کر آیا ہے، تو واپس نہیں جا سکتا اور ہمارے بچے تجھ کو قتل کر دیں گے۔ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں میں جذبہ آیا کہاں سے، کیسے پیدا ہوا جذبہ؟ حضور کی کو گالی دینے والے کے باب میں اتنی عداوت دل میں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ گھر کی تعلیم سے پیدا ہو گئی۔ بچوں کو محبت پلاتے تھے، بچوں کو محبت پلاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد تشریف لائے ہیں مدینۃ المنورہ، اور پھر خلیفہ کیا ہے قبیلہ بنو سالم سے آپ مدینہ تشریف لے جانے لگے، تو نعتیں کس نے پڑھی تھی؟ بچوں نے پڑھی تھی، جوانوں نے نہیں پڑھی تھی بھائیو۔ اور کسی بڑے بڑے شعراء نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ عزیز دوستو، یہ غور کا مقام ہے کہ انصار نے بچوں کی زبانیں کیوں یہ نعت شریف پڑھائی؟ یہ چاہتے تھے کہ بچے میں حضور کی محبت ایسی راسخ ہو جائے کہ موقع پڑ جائے تو پھر کوئی پیچھے ہٹ نہ کرے، جان مال کی قربانی پیش کر دے اس دین کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عزیز بھائیو، میرے بچوں، میرے دوستو، ضرورت اس محبت کو پیدا کرنے کی ہے۔ یہ محبت اگر پیدا ہو گئی تو سارے رذائل ختم، اور یہ محبت پیدا ہو گئی تو سارے فضائل سے قلب منور ہو جائے گا۔ محبت آ جانی چاہیے۔ محبت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ایک حاصل کرنے کی چیز ہے۔ کچھ نہیں، محبت ہی کو حاصل کرتے رہو، اس کے جتنے طریقے ہیں ان طرق کو اختیار کرتے رہو۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو اور اس سانچے میں، سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ صرف معلومات سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں کہوں کہ اتنی لاکھ کتابیں لکھی گئی، اتنی کتابیں لکھی، تو معلومات تو ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اس سے عظمت پیدا ہو اور کوشش آدمی اس بات کی کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کروں، میرے بچوں کے قلوب میں پیدا کروں۔ کا اس کے طریقے ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہے، اور بچے نہیں جانتے تو سیرت کی کوئی کتاب لے کر روزانہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا 5-10 منٹ اپنے بچوں کو سیرت سنایا کریں، عشق و محبت ان کو سکھلایا کریں، ان کو پلایا کریں، سنت والے اعمال ان کو بتلایا کریں کہ بیٹا یہ سنت ہے، بیٹا یہ سنت ہے، جانتے ہو سنت کسے کہتے ہیں؟ کہا نہیں ابا نہیں جانتا۔ کہا سنت کہتے ہیں جو میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق ہے وہ سنت ہے۔ انہوں نے ایسے کھایا تھا، انہوں نے ایسے پیا تھا، انہوں نے ایسے دسترخوان کو صاف کیا تھا، وہ ایسے سوئے تھے، وہ ایسا گھر سے نکلے تھے۔ اب بچے کے ذہن پر جب دعائیں آپ جگہ جگہ گھڑی گھڑی کی دعائیں، ایک ایک گھڑی کی دعائیں، یا اللہ کتنی دعائیں ہیں، کتنی دعائیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ کہ استنجے کو جاؤ تو دعا پڑھنا، یہ کہہ رہے ہیں کون؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تاکہ میرا امتی شیطان کی دست برد سے محفوظ رہے۔ اتنا فکر ماں باپ کو ہے، اتنا فکر تو ماں باپ کو بھی نہیں ہے کہ استنجے میں جا رہا ہے تو شیاطین کی دست برد سے میرا بچہ محفوظ رہے۔ فکر ہے تو کس کو ہے؟ میرے آپ کے نبی، کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعہ امت کا رشتہ اللہ کی ذات سے جوڑنے کی کوشش فرمائی ہے، اور وہ تو اس وہاں جوڑ رہے ہیں، اور خود بخود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ جڑ جائے گا۔
گویا اتباع سنت کا فائدہ دو ہو گیا، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیدا ہونا، اور ادھر اللہ پاک سے رشتے کا مضبوط ہونا۔ وہاں سے رشتہ مضبوط ہوگا کہ شیاطین سے کوئی بچا سکتا ہے تو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ بچا سکتے ہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ توحید مضبوط ہوگی بچے کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں تو کیا مضمون ذہن میں لایا تھا کہ میں بیان کروں گا، اور اللہ پاک نے کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ سیرت ہی کو اللہ پاک نے بیان کرا دیا۔ اللہ پاک میرے آپ کے قلوب کو محبت، اپنی محبت سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسا بھر دے، کوئی ذرہ عطا فرما دے۔ بھائی ہمارے قلوب میں جو ویرانی ہے نا، ایک طرح کی بدمزگی جو ہے، بس ہم جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن ایک چاشنی جو ملنی چاہیے محبت کی، ہر وقت زبان پر، کیا زبان پر درود پاک کا ورد رہنا چاہیے، ذکر خداوندی کا ورد رہنا چاہیے۔ یہ مزہ جو ہے، یہ مزہ ہے نہیں میرے بھائیوں، یہ ہے ویرانی قلب کی۔ اس ویرانی کو اللہ پاک دور فرما دے، اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے کر، اور اپنی محبت کی چاشنی ہمیں عطا فرمائے، حلاوت عطا فرمائے، اور اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔